عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہیں اور بار بار ان کے گزرا یہ کہتے ہیں جو لوگ ہیں کہ پارٹی کے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ باہر آنے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ شیر آ رہے ہیں. کیا سمجھ سے شیر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ نہیں، شیر تو وہ نہیں ہے، شیر تو ہم ہیں. باقی جہاں تک باہر آنے کی بات ہے تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ان کے کیسز عدالتوں میں ہیں. عدالتیں اگر ضمانت لیں گی تو اس کانفرنس جاری ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، انہیں ایک سازش کے تحت اور ایک سیاسی جوڈیشل آرڈر کے تحت نااہل کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت سے علیحدہ کیا گیا تھا. اب کیونکہ وہ تمام آرڈرز اور جو جبر کی رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عدالت سے ہی میاں نواز شریف کو سرخرو کیا ہے، تو آج پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی یہ خواہش ہے اور انہوں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت کا منصب جو ہے وہ سنبھالیں اور اس مشکل وقت میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ دوبارہ سے قیادت کریں. اور ہمیں امید ہے، یقین ہے کہ ان کی ولولہ انگیز قیادت میں انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلے سے بھی بڑھ کے مقبولیت اور اپنا مقام جو ہے وہ حاصل کرے گی. اس کے علاوہ تمام عہدیداران نے، تنظیمی عہدیداران نے جو ہے وہ اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے، الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد، اس کے اوپر بڑی ہی مؤثر، وائز اور قابل عمل جو ہے وہ تجاویز دی ہیں، جنہیں مرتب کر لیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ قیادت کے سامنے جو ہے وہ پیش کی جائیں گی جیسے ہی میاں نواز شریف صاحب چائنا کے وزٹ سے جو ہے وہ واپس آتے ہیں. آج کے اجلاس میں وفاقی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی ان کوششوں کی بھرپور تائید اور حمایت کی گئی ہے جو وہ پاکستان کو موجودہ معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو انہیں پذیرائی اور کامیابی ملی ہے اس کے اوپر اجلاس میں اظہار تشکر بھی کیا گیا ہے اور اس کی تائید بھی جو ہے وہ کی گئی ہے. اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں انڈر دی لیڈرشپ آف میڈم مریم نواز صاحبہ جو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے اور مہنگائی کو دور کرنے اور عام آدمی کے لیے جو ہے وہ اس کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں. ان کی ان کوششوں پہ بھی اجلاس نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، ان کی ستائش کی ہے. پارٹی جو ہے وہ اپنی دونوں حکومتوں، وفاقی اور پنجاب حکومتوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جس کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ جب بھی انہیں موقع ملا ہے ملک کو ترقی دی ہے، عوام کو جو ہے وہ سہولتیں دی ہیں، عوام کی زندگی کو آسان کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون نہ صرف اپنے اس امتیاز کو جو ہے وہ برقرار رکھے گی بلکہ اس میں اضافہ کرے گی انڈر دی لیڈرشپ آف چیف منسٹر پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحبہ اور
وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، آج میرے دائیں اور بائیں جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، اس حوالے سے بھی میں یہ بات کرتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک جمہوری ایک سیاسی جماعت ہے۔ ہم رائے کا اظہار کرنے میں نہ تو کبھی کسی قدغن کا شکار ہوئے ہیں اور نہ ہی کبھی اس کے اوپر قدغن رہی ہے۔ اظہار رائے جو ہے وہ ہر سیاسی کارکن کا حق ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کے اوپر مجھے میرے ان بھائیوں سے اتفاق ہے اور کسی جگہ پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو آج ہم نے اکٹھے بیٹھ کے بات کی ہے یا اکٹھے بیٹھے ہیں، اسی کا نام جماعت ہے۔ اسی سے جماعت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون آگے بڑھے گی، اور انشاءاللہ ہم ان کوتاہیوں پہ یا ان کمزوریوں پہ جو ہم میں ہیں یقیناً ہیں، ان کے اوپر نہ صرف ہم قابو پائیں گے بلکہ پاکستان کے عوام کو یہ ہمارا آج کا میسیج ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو وہی لیڈرشپ فراہم کریں گے جس لیڈرشپ کا پاکستان کے عوام پاکستان مسلم لیگ نون سے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف جو ہے وہ توقع رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے جی ایک ایک آپ پارٹی صدر بدلنے جا رہے ہیں، پارٹی صدر نئے آ رہے ہیں، تو نیا بیانیہ بھی آئے گا یا وہی پرانا بیانیہ چھوٹے بھائی کا مقامت والا چلے گا یا مذمت کا بیانیہ چلے گا؟ کیونکہ آپ کے مطابق ان کی ہمیشہ مذمت کی سیاست ہی رہی ہے۔ نہیں، اس میں یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا بدلنے کا، یہ درست نہیں ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 2017 میں یہ ایک جبر ہوا تھا جو کہ بڑا ہی ناروا تھا، اور میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ان کے لیے قائد کا ایک عہدہ جو ہے وہ کریٹ کیا پارٹی کے کنسٹیٹیوشن میں، تو ان کی لیڈرشپ میں انہی کا بیانیہ جو ہے وہ ہمیشہ رہا ہے، اور اب بھی جو ہے وہی بیانیہ رہے گا جس کی اپروول جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب دیں گے، چاہے وہ مقامت کا ہو چاہے وہ مزاحمت کا ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ پورم دستگیر صاحب جاوید لطیف صاحب فیس ہیں مسلم لیگ نون کا، لیکن جو 8 فروری کے عام انتخابات ہوئے اس میں آپ تمام لوگ ہار گئے، تو لگتا یہ ہے کہ ایسی صورتحال نہیں لگتی کہ میاں نواز شریف کا جو گروپ تھا اس کو جان کے ہرا کے پیچھے کر دیا گیا تاکہ میاں نواز شریف کے بیانیے کو کمزور کیا جا سکے؟ بہرحال یہ ایک رائے ہے، اس رائے کے اوپر آپ کی بھی ایک اوپینین ہو سکتی ہے، ہماری بھی ایک ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ رائے ہے کہ جس کو ہم پارٹی کے اندر بیٹھ کے ڈسکس کریں گے۔ آج بھی ہم نے کیا ہے، اور آج بھی اس نقطے کے اوپر ہماری ڈیفرنٹ اوپینین ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پارٹی کے اندر بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے گا، اور اس کے اوپر پھر جو بھی مناسب فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے مطابق جو ہے وہ پارٹی انشاءاللہ تعالی ایک پولیٹیکل جو بیانیہ جسے کہا جاتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ودن فیو ویکس جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ جی 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 یہ بتائے گا کہ چیئرمین جو قائد کا عہدہ ہوتا ہے وہ بڑا عہدہ ہوتا ہے اور صدر کا عہدہ اس کے نیچے آتا ہے، کیا میاں نواز شریف صاحب اس عہدے کے لیے فٹ نہیں آئے یا شہباز شریف صاحب صدر کے عہدے کے لیے فٹ نہیں؟ چینجنگ کیوں آ رہی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قائد کا عہدہ جو ہے وہ ایک یعنی عزت، ایک رسپیکٹ کے طور پہ ہم نے پارٹی کے کنسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ اس کو کریٹ کیا تھا، لیکن پارٹی میں ایک آپریٹو جو آپریشنل عہدہ ہے وہ صدر کا ہی ہے، تو پہلے بھی صدر میاں شہباز شریف صاحب نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا ہوگا جو ان کی اپروول سے نہیں کیا، تو لیکن یہ اس ناجوازی کو، اس زیادتی کو جو 2017 میں ہوئی،
اس کو ہم جو ہے نا وہ ریڈریس کرنا چاہتے ہیں. جی سر جنرل الیکشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جیسے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے، نہ پنجاب کا نہ وفاق کا، اور آپ کی ضرورت بھی سر وفاق میں اور پنجاب میں دونوں جگہ پہ ہے. اس کی کیا خاص وجہ ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس عام انتخابات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون میں نواز گروپ اور شہباز گروپ جو ہے وہ واقعی گروپ کے سامنے آ چکا ہے، کیونکہ کافی باتیں ہو رہی ہیں؟ کوئی اس کی خاص وجہ نہیں ہے. اگر ہم جماعت میں موجود ہیں اور جماعت کی حکومت ہے تو پھر ہم حکومت سے باہر کیسے ہیں؟ بالکل وی آر پارٹ آف گورنمنٹ. اور باقی کون سی ذمہ داری کس نے کہاں پہ ادا کرنی ہے یہ پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی پارٹی کے کسی فیصلے سے جو ہے وہ باہر نہیں ہے. اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دیر از نو گروپ. میاں شہباز شریف صاحب بھی کو میاں نواز شریف کی قیادت کے اوپر اتنا ہی یقین اور اتنی ہی ان کی لائلٹی ہے جتنی ہم تینوں کی یا جتنے بھی ہم سارے دوست یہاں پہ میرے دائیں اور بائیں بیٹھے. اکتوبر میں پاکستان آتے ہیں اور اپریل کے اینڈ پہ جا کے مسلم لیگ نون کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ ان کو پارٹی کا صدر بننا چاہیے. کیا اس کی وجہ 8 فروری کے نتائج ہیں اور شہباز شریف کو بطور پارٹی صدر جو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے تھے وہ نہیں بن سکے، اس وجہ سے ہٹایا جا رہا ہے؟ نمبر 1. دوسرا اس کے ساتھ ایڈ کر لیجیے گا، میاں صاحب پنجاب کے اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں، مریم نواز کے ساتھ تندور پہ روٹی کا بھی اجازہ لیتے ہیں، کہیں آپ وفاق کی حکومت کو ڈسون تو نہیں کر رہے؟ وہاں پہ انٹرسٹڈ کیوں نہیں آپ لوگ؟ وفاق میں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں بنیادی طور پہ، ڈے ٹو ڈے کی میں بات نہیں کر رہا، بنیادی طور پہ جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں کوئی ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی پرائم منسٹر نے اپروول جو ہے وہ اپنا قائد محترم میاں نواز شریف صاحب سے نہ لی ہو. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک الیکشن پروسیس میں تھے اور اس لیے اس وقت جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ نہیں کیا گیا فیصلہ. اب میاں شہباز شریف صاحب کیونکہ وزیر اعظم ہیں، ان کی مصروفیات بھی ہیں، اور کیونکہ الیکشن کے بعد اب ہم نے جس طرح سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کو نئے ولولے اور نئے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ متحرک کیا جائے، تو اس وقت یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو زیادتی اس وقت ہوئی تھی اس کے ازالے کے بعد وہ پارٹی کی صدارت سنبھالے. جی لاسٹ کویشچن. گوئیاں چل رہی ہیں کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا، جس پر جو مہنگائی ہے اس کی یہ حکومت ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. میں نے جو یہ کہا ہے کہ دیکھیں، کولیشن گورنمنٹ کا ایک اپنا علیحدہ ایجنڈا ہوتا ہے. جب کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو فیسٹو ایک پالیسی طے ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت کی پالیسی جو ہے وہ طے ہو جائے. کولیشن پارٹنرز کا بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے. تو جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ ان کمٹمنٹس کی تو پابند نہیں ہے، وہ PMLN کے مینیفیسٹو کی تو پابند نہیں ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، وہاں پہ MQM بھی موجود ہے. تو میں نے اس حوالے سے بات کی تھی. باقی جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے یا باقی معاملات کا تعلق ہے، وہ جو بھی حکومت وقت ہوگی وہ فیڈرل میں ہو یا صوبے میں ہو وہ ذمہ دار ہے. جی آپ کر لیں، اس کے بعد آپ کر لیں. KPK کے وزیر اعلیٰ جو ہے انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم اسلام آباد کے اوپر قبضہ کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ہے بیان ہے یہ بغاوت کے ہونے والا ہے؟ جی بالکل، یہ بیان جو ہے یہ بہت یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیف منسٹر کے طور پہ ان کا یہ بات کرنا جو ہے یہ انتہائی قابل اعتراض ہے. اور وہ جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے کہ جی ہم آئیں گے اور ہم یہ کریں گے، اسی طرح کی یہ باتیں کرتے تھے جب 25 مئی کو آئے تھے. تو پھر اس کے بعد پھر جو ان کے ساتھ ہوا تھا پھر ان کو یاد ہے ابھی اب آپ نہیں ہے کوئی اور ہے، اب کیا ہوگا؟ اس وقت انہوں نے پارٹی صدارت کا عہدہ جو تھا وہ بھی ساتھ رکھا. جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا پارٹی کہہ رہی ہے میں بڑا کام کا آدمی ہوں. تو اب پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ میاں شہباز شریف میاں نواز شریف کی طرح کام کے آدمی نہیں ہے؟ جی اب پارٹی سمجھتی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب پہلے سے زیادہ کام کے آدمی ہیں. لاسٹ ویسے جی عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہیں اور بار بار ان کے گزرا یہ کہتے ہیں جو لوگ ہیں کہ پارٹی کے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ باہر آنے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ شیر آ رہے ہیں. کیا تمہیں سے شیر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ نہیں، شیر تو وہ نہیں ہے، شیر تو ہم ہیں.
باقی جہاں تک باہر آنے کی بات ہے تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ان کے کیسز عدالتوں میں ہیں، عدالتیں اگر ضمانت لیں گی تو وہ آ جائے گا، اس میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جو بانی پی ٹی آئی ہے اس کی جو ہٹ درمی ہے، اس کا جو نان پولیٹیکل رویہ ہے، یہ پچھلے 14 سال سے جب سے دھرنے اس نے شروع کیے ہیں، 14 سے 24 آ گیا ہے، تو اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کا سیاسی نظام اور ملک جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ کسی ملک میں کسی ایسی سیاسی قیادت کا یا کسی جماعت کا وجود میں آ جانا کہ جو ڈائلاگ پہ یقین ہی نہیں رکھتا، جو کہتا ہے جی میں کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کروں گا، میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا ہی نہیں، میں کسی کو چھوڑوں گا ہی نہیں، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ دیگر پارٹی کے عہدوں میں بھی کوئی تبدیلی متوقع ہے؟ جی صدارت کے علاوہ باقی جو عہدے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ دیکھیں گے، جہاں جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ نئے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے یا کچھ لوگوں کی مصروفیت ادروائز ہے، تو یہ پارٹی میں عہدوں میں تبدیلی کا عمل جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج مسلم لیگ نون کے تنظیمی اجلاس میں تمام عہدیداران نے شرکت کی۔ نواز شریف کو ایک سازش جوڈیشل کے تحت صدارت سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے بڑوں کا اہم فیصلہ یہ ہے کہ نواز شریف کو مسلم لیگ نون کا صدر بنانے پر اتفاق کیا جائے۔